کل میں نے کہا کہ بہت بڑے مفتی صاحب، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ یزید نے ظلم کیا تو کہہ رہے ہاں ظلم تو کیا، لیکن کیا اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ کہ اس میں ہم ابھی خاموش ہیں کہ لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے۔ تو یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کی نسلوں کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا۔ یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کے اندر استقامت کو پیدا کیا۔ یہ ٹریننگ امام حسین آپ کو دیتے ہیں، اور صرف آنا بیٹھنا ظالم کو پہچاننا نہیں، اسی فرش عزا سے مولا مومن کا دل مومن کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ فرش عزا تکبر کو ختم کرتا ہے، فرش عزا غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا افسر بھی ہوگا لیکن عام سے مومن کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھ جائے گا کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ بڑے آفیسر ہو، ایون اگر وزیر اعظم بھی ہوگا آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ فرش عزا پہ بیٹھے گا۔ تو فرش عزا خاکساری سکھاتا ہے، فرش عزا اطاعت سکھاتا ہے، فرش عزا کانوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ حسین حسین کی آواز کو سنیں، فرش عزا دلوں کو نرم کرتا ہے، فرش عزا مظلوم پہ رونا سکھاتا ہے، فرش عزا ہمیں لبیک کہنا سکھاتا ہے۔ تو یہ فرش عزا مکمل ایک تہذیب کا نام ہے کہ مولا فرماتے ہیں خرجت لإصلاح امت جدی میں حسین اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ کہ مولا امت کے اندر عیوب کیا ہیں؟ فرمایا اس امت نے اسلام کے معالم کو، معالم الاسلام اسے بھول چکی ہے۔ معالم کہتے ہیں علم کو۔ آپ کے گھروں پہ کیا لگا ہے؟ علم ہے۔ اب 10 گھر ہوں گے لیکن پہچانا وہ جائے گا جس کے اوپر کیا ہے؟ علم ہے۔ نہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، علم خود بتا رہا ہوتا ہے کہ گھر کے نیچے رہنے والے حسین کے چاہنے والے ہیں۔ یہ معالم، اسے علم کہتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اس یزیدی معاشرے سے اسلام کے علم ختم ہو چکے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اسلام کی پہچان مانی جاتی تھیں آج وہ چیزیں اس معاشرے میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یو کے چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ایسے آپ کو آنکھ کھلے کسی گلی میں آپ کو اٹھایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے جناب یہ کون سا ملک ہے، تو آپ کو ویسے تو پتہ نہیں چلے گا، آپ آنکھیں دوڑائیں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی خاتون حجاب کے اندر نظر آئے گی، اگر گلیوں میں کوچوں میں خواتین نے کوئی چادر، کسی نے کوئی دوپٹہ، کسی نے کوئی اچھا لباس پہنا ہوگا تو فوراً کہیں گے کہ بھائی یہ کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن وہیں پہ آپ کی آنکھیں کھلی، بے لباسی، عریانی، کم لباس پہنا ہوا ہوگا، آپ فوراً کہیں گے کہ یہ کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں معالم الاسلام، ایک ایسا معاشرہ جس میں اسلام کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یزید نے اسلام کی نشانیوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ نماز یہ پڑھتا نہیں، زکوٰۃ یہ دیتا نہیں، شراب یہ پیتا ہے، اس کو فجور یہ کرتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو دشمن امیر المومنین بن چکا۔ یزید شامات میں، اہل شام نے کبھی رسول خدا کو دیکھا نہیں۔ جب فتح ہوا یہ مسلمان بنے، جب مسلمان بنے تو سب سے پہلا حاکم ان کا یزید ابن ابو سفیان تھا، معاویہ کا بھائی، چھوٹے یزید کا چچا، یہ حاکم بنا۔ اس کے بعد حاکم کون بنا؟ معاویہ ابن ابی سفیان۔ اس کے بعد حاکم کون بنا؟ یزید ابن معاویہ۔ 3 حاکم ان کے سر پہ گزرے۔ انہوں نے زیادہ اصحاب رسول کو دیکھا نہیں، انہوں نے مدینے والوں کو دیکھا نہیں، ان کو یہی بتایا گیا۔ مطلب ان شامیوں کی نظر میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کائنات کا جو سب سے برا انسان ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے تھے، سب و شتم امیر المؤمنین کیا کرتے تھے۔ ایسا معاشرہ جب بن جاتا ہے پھر وہ معاشرہ قاتل نواسہ رسول بن جاتا ہے۔ جب نفرتیں آپ ایک معاشرے کے اندر گھول دیتے ہو، جس معاشرے کے مفتی بگڑ جائیں، جس معاشرے کے مولوی بگڑ جائیں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، قرآن کہتا ہے یہ کم پیسوں میں اللہ کی نشانیوں اور آیتوں کو بیچا کرتے ہیں۔ ایک معاشرے کو خراب کرنا ہے اس کے مولوی کو خراب کر دو، ایک ملک کو خراب کرنا ہے اس کے حاکم کو خراب کر دو۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب گھر کا بڑا فاسق بن جائے گا تو گھر کے چھوٹے بھی فاسق بن جائیں گے۔ کسی نے کسی مولانا کو کہا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، کہا بھی حرام ہے، کہ تھوڑی پینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے بڑے کنٹرول میں رہتے ہیں، نشہ ذہن پہ سوار بھی نہیں ہوتا، ہاں تھوڑی پی لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں تھوڑی جائز ہو، زیادہ جائز نہ ہو، اسلام نے کلن حرام کیا، ایک قطرہ بھی اس کا کیا ہے؟ حرام ہے، بھلے آپ پہ اثر ڈالے یا نہ ڈالے۔ کہ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا، جب تک مست نہ ہو تب تک حرام نہیں۔ اور
کافی عرصے کے بعد اس کے پاس 2 بیٹے تھے. اب ظاہر ہے جب آپ تھوڑی کو حلال مانو گے تو اس تھوڑی کو کہاں لے جاؤ گے؟ گھر لے جاؤ گے. تو شراب کی انٹری کہاں ہو گئی؟ گھر کے اندر ہو گئی. جب گھر کے اندر انٹری ہوئی تو بچوں نے دیکھا تھوڑی ہی لیکن باپ پی رہا ہے تھوڑی. اس کے بعد بچوں نے بھی شراب پینا شروع کر دی. اس کے بعد اس کا ایک بیٹا روڈ کے کسی نالی کے کنارے گرا ہوا ملا. پھر یہی باپ اسی مولانا کے پاس آیا کہ قبلہ اب میرے بچوں کو سمجھائیے کہ نشہ کرنا بری چیز ہے. بھائی اہل بیت تمہیں پہلے ہی سکھا رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اسلام میں کوئی بھی حکم خلاف عقل نہیں. آپ شریعت کے اندر جو چیز حلال ہے میڈیکلی حرام پروو نہیں کر سکتے. شریعت میں جو چیز حرام ہے میڈیکلی حلال نہیں، جو چیز حلال ہے میڈیکلی حرام نہیں. اسلام میں شراب حرام ہے، ایک ڈاکٹر بتا دیجئے جو بولے کہ شراب پینا انسان کو فائدہ دیتا ہے. سارے کے سورے کہیں گے انسان کی کڈنیز کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہو جاتی ہیں. خنزیر اسلام میں حرام ہے. سارے ڈاکٹر سے پوچھئے سب سے زیادہ جس گوشت کے اندر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ کس کا گوشت ہے؟ خنزیر کا گوشت. اب بکرے کا گوشت کاٹ کے رکھیں 2 گھنٹے گزر جائیں 4 گھنٹے گزر جائیں اس کے اندر کیڑے نہیں پڑتے. اب خنزیر کا گوشت کاٹ کے رکھیں گے اس کے اندر کیا پڑ جاتے ہیں؟ کیڑے پڑ جاتے ہیں. اسلام نے ہر وہ چیز جو کی وہ آپ کے فائدے کے لیے تھی. اس دن میں نے کہا عقل کی تعریف ہے گرہ لگانا. انسان بالوں کی وجہ سے نہیں، آنکھوں کی وجہ سے نہیں، کانوں کی وجہ سے نہیں، چمڑی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بال حیوان کے پاس بھی ہیں، آنکھیں حیوان کے پاس بھی ہیں، اور سب کچھ ہم سے اچھا ہے اس کے پاس. مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. کس چیز کی وجہ سے تو انسان تھا؟ عقل کی وجہ سے انسان تھا. اب کیونکہ معرفت انسان اور انسان کی پہچان کیا بنا؟ عقل بنا. اسی عقل کے ذریعے سے میں اتنے بڑے شیر کو پنجرے میں لا کے بند کر دیتا ہوں. اسی عقل کے ذریعے سے میں لوہے کو جمع کر کے جہاز بنا دیتا ہوں. اسی عقل کے ذریعے سے میں کشتیاں بنا کے خدا کے سمندروں کو چیرتا ہوا جاتا ہوں. کَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے انسان یہ سمجھ کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، یہ قندیل شمس و قمر کو تمہارے لیے مسخر کیا، یہ پانی تمہارے لیے مسخر کیا. گویا پوری کائنات کو میں نے کس کی خدمت میں لگا دیا؟ تمہاری خدمت میں لگا دیا. یہ چرغے ورغے مرغے کھاتے ہو یہ کس کے لیے حلال کیے؟ تمہارے لیے حلال کیے. مطلب ایک حیوان کا قتل میں نے تمہارے لیے جائز کیا تاکہ تو اس میں مسخر بن جائے، وہ تمہارے جسم کو فائدہ دے کیونکہ تو اس سے افضل ہے، کیونکہ تو اس سے برتر ہے. اب بات آئی برتر کیوں ہے؟ فرمایا عقل کی وجہ سے. میں نے کسی پر عبادت کو واجب نہیں کیا، تجھ پر عبادت کو واجب کیا، کیونکہ میں نے کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا، سب کو تیرے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. تو خدا کے لیے بنا، گدھا خدا کے لیے نہیں بنا، وہ تیرے لیے بنا. گھوڑا خدا کے لیے نہیں بنا، تیری خدمت کے لیے بنا. یہ مرغیاں تیرے لیے بنائی گئیں، یہ کائنات میں اینٹ و پتھر تیرے لیے بنائے گئے، لیکن پوری کائنات میں ایک وجود ہے جسے میں نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے. اب تیری قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ تو صاحب عقل ہے. اب کا ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان دے گی میں نے اسے تجھ پر حرام قرار دے دیا. اور اگر تو وہ کرے گا تو پھر کہا کہ قردتن خاسئین، پھر تو اس گدھے سے بھی بدتر ہے، پھر تو سور سے بھی بدتر ہے، پھر تو ان جانوروں اور بندروں سے بدتر ہے، کیونکہ اس میں عقل نہ تھی، وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو صاحب عقل ہوتے ہوئے ان گندگیوں میں پڑا ہوا ہے. کہ میں نے ہر جگہ تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. جوانوں کو بتاؤ کہ عبادت کا فلسفہ معاشرہ اصلاح پذیر تب ہوگا جب وہ کس کا فلسفہ سمجھے گا؟ عبادت کا. کئی جوان مسجد نہیں آتے، مصلی پہ نہیں آتے. ایک تو ہمارے ہاں تربیت کا فقدان. باپ بیٹی کو کہہ تو دیتا ہے حجاب کرو پر اس کے فلسفے کو نہیں بتاتا. ایک ڈاکٹر جب آپ کو کسی چیز سے منع کرتا ہے پہلے سمجھاتا ہے جناب یہ کھاؤ گے شوگر ہائی ہو جائے گی، مر جاؤ گے. یہ چربیاں کھاؤ گے کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا، اٹیک آئے گا، مر جاؤ گے. چھوٹی سی چھوٹی فلم بھی ہوتی ہے، اس کے شروع میں جو لوگ گھٹکا وٹکا کھاتے ہیں، چھالیا والیا کھاتے ہیں، پہلے ایک ڈسکرپشن دی جاتی ہے اور ڈسکرپشن دلانے کے لیے ان کو ڈرایا جاتا ہے اور ڈرانے کے لیے کئی ایسے کیسز دکھائے جاتے ہیں، فلاں کا جبڑا چلا گیا، فلاں کو کینسر ہو گئی. اب یہ چیزیں دیکھنے سے انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے. خدا بھی اسی طرح قرآن میں جب جہنم کا ذکر کرتا ہے آپ کو خوف دلانے کے لیے.
کہ کچھ جل رہے ہیں، کچھ کی کھالیں جل رہی ہیں، کچھ کو گرم پانی پلایا جا رہا ہے. ایک خدایا فلمائزیشن کر رہا ہے، پکچر بنا رہا ہے کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہے. پھر سورہ رحمان میں لاتا ہے کہ پھر حور بھی ملے گی، پھر غلمان بھی ملے گا، پھر درخت بھی ملیں گے، پھر باغات بھی ملیں گے، پھر جو خواہش کرو گے وہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ مہیا ہو جائیں گی. ایک طرف خدا نے ہارر مووی دکھائی، ڈرایا، دوسری طرف خدا نے ایک اچھی سی خوشحال اور خوش کرنے والی چیزیں دکھائیں جسے جنت بولا. اب کا یہ تمہارا اختیار ہے کہ تو نے یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے. اب کسی عقل مند سے پوچھو گرمی کے موسم میں ٹھنڈے کمرے میں جانا چاہے گا یا گرم کمرے میں جانا چاہے گا. اب اگر کوئی گرم کمرے میں جانا چاہے وہ بھی سردی کے موسم میں تو دنیا کیا کہے گی؟ عقل سے پیدل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ بے عقل ہے، یا اس کے اندر وہ علم نہیں ہے، نالج و معرفت نہیں ہے. تو خدا بھی اسی طرح کہتا ہے اگر میں نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے اور حق و باطل کی پہچان تجھے کرائی ہے، لہذا تمہارا انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ عاقلانہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جب تک فلسفہ نہیں بتاؤ گے کہ حبیب یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول کی ڈیوٹی، امام حسین کی ڈیوٹی، ان کی ڈیوٹی اللہ لگاتا ہے. انبیاء اولیاء کی ڈیوٹیز ہیں. حبیب تمہاری ڈیوٹی ہے یعلمہم الکتاب، ان لوگوں کو کتاب پڑھاؤ، ان لوگوں کو کتاب پڑھاؤ. پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو حکمت سکھاؤ. پھر فرمایا ان لوگوں کا تزکیہ کرو. ایک امام اگر کسی معاشرے کو بنانا چاہتا ہے اس نے 3 کام کرنے. آپ اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو یہ 3 کام کرو. پہلا کام اسے تعلیم دو. تعلیم کے لیے آپ نے بچے کو اسکول بھیج دیا، یہ تعلیم ہو گئی. فرمایا صرف خالی تعلیم نہیں دو، اس کا تزکیہ کرو، اسے پاک کرو. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 اسٹیپس بتائے تربیت کے. پہلا اسٹیپ یزکی، دوسرا اسٹیپ یعلمہم، تیسرا اسٹیپ والحکمہ. اب یہ گلاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، تو پہلا اسٹیپ پانی ڈالنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گلاس کو دھویا جائے، صاف کیا جائے. اگر گلاس کے اندر گندگی ہو، نجاست ہو اور اگلا بندہ پانی لائے تو کوئی پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا. تو جب تم بھی اپنے گندے ظرف میں عبادتیں ڈال کے رب کے دربار میں جاؤ گے تو خدا بھی وہ عبادتیں نہیں لے گا. ابن سعد نمازیں پڑھ رہا ہے، ظرف نجس ہے. شمر حج کر رہا ہے، ظرف نجس ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو، یہ قلب ظرف ہے، انسان ہے. شمر کا ظرف نجس ہے، یزید کا ظرف نجس ہے. اب کوئی کہے جناب نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے اولئک حبطت اعمالہم، کا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے سارے اعمال کو اللہ کیا کرے گا؟ حبط کر دے گا. اردو کے 2 لفظ ذہن میں رکھیے. عربی کا لفظ ہے حبط، دوسرا لفظ ہے ضبط. اور ضبط اور حبط کو سمجھنے کے لیے پاکستانی معاشرہ بہترین معاشرہ ہے. آپ کی پولیس جو ہے جب چرس ورس پکڑتی ہے تو 2 کام کرتی ہے، کبھی حبط کرتی ہے، کبھی ضبط کرتی ہے. حبط کا مطلب اور ضبط کا مطلب. حبط کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار پولیس والا ہوگا، کہیں سے شراب پکڑ لی، کہیں سے چرس ورس پکڑ لی تو قانون کے مطابق ان چیزوں کو ضائع کرنا ہے. وہ ایک سندھی والا حبط ہے، وہ اور ہے، وہ ہڑپنا نہیں. حبط کا مطلب ضائع کرنا. اس نے پکڑا، پکڑنے کے بعد اکارڈنگ دا لا اس نے ساری چرس کو جلا دیا، شراب کی ساری بوتلوں پہ بلڈوز چڑھا دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حبط. ایک ہے ضبط جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا، ضبط کیا جاتا ہے کہ دوسرے ہاتھ سے کسی اور کو بیچ کے روانہ کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو میں حبط کرتا ہوں اور کچھ ایسے ہیں جن کے اعمال کو ضبط کرتا ہوں. حبط کا مطلب جتنی عبادتیں کی کہ رسول خدا کی حدیث، اگر احد کے پہاڑ جتنا خیرات دے دے، صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا رہے، پر اگر دل میں علی کی محبت نہیں تو سارے اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. یہ حبط اعمال ہے. صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا رہے پر محبت اہل بیت نہیں، اعمال ضائع ہوں. ایک مرتبہ ہے ضبط اعمال. مجلس امام حسین میں آئے، ایک مجلس سنی، 4 آنسو بہائے، اچھا عمل تھا، خدا نے اس کے لیے جزا رکھی ہے، وہ آپ نے عمل کیا، لیکن خدا نخواستہ مجلس سے باہر گئے، جا کر کوئی گناہ کیا تو خدا اس نیکی کو کیا کر دیتا ہے؟ ضبط کر دیتا ہے. کہ ضبط کر کے رکھوں گا اس دن تک جب تک توبہ نہیں کر دیتا. پچھلے سال کوئی گناہ کیا، پچھلے سال کی ساری مجلسیں خدا نے کیا کر دی؟ ضبط کر دی.
اب کا اس سال مجلس حسین میں آئے ہو، اگر توبہ کرے گا تو وہ سارے ضبط شدہ اعمال کو میں ریلیز کر دوں گا۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ منکر و نکیر تیرا حساب و کتاب کرے تو خود اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے۔ تو عقل کا کام ہے زندگی ایسے، پہلا تربیت کا نقطہ ظرف کو پاک کرنا، پہلے اپنے بچوں کے برتنوں کو پاک کرو۔ بیٹا حسد کرنا بری بات ہے، کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ بندہ حسد کرے، جیلسی کرے، نظر لگائے کہ میرا کزن، میرا دوست، میرا بھائی اتنی بڑی پوسٹ پہ آ گیا، میں کیوں نہیں آیا، اس نے اتنا بنا لیا، میں نے کیوں نہیں بنایا۔ حسد، معصوم فرماتے حسد ایک ایسی چیز ہے اگلے کو نقصان تو دیتا نہیں، خود ہی اندر اندر سے جلتا رہتا ہے۔ فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی غریبانہ جھوپڑیوں کو جلایا نہ کرو۔ فرمایا کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے مال کو دیکھ کر کہ مولا پھر اپنے اندر حوصلہ کیسے پیدا کریں۔ فرمایا رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، رب کا شکر ادا ہمیشہ اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ اگر تیرا گھر 100 گز کا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے جس کا 50 گز کا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے۔ جب اس کی جھوپڑی کو دیکھے گا تو اپنا 100 گز بھی اللہ کی نعمت نظر آئے گا۔ فرمایا صحت کی قدر جاننے کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک بار، 10 دن میں ایک بار ہاسپٹل جایا کرو۔ جب اس مریض کو بستر پہ پڑا ہوا دیکھو گے، جب کسی کی آنکھ ضائع ہوتے ہوئے دیکھو گے، کبھی کسی کی کڈنیز فیل ہوتا ہوا دیکھو گے، پھر کہو گے خدا جو جسم تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، تو نے اتنا بہترین جسم دیا ہے۔ فرمایا زندگی کی نعمت جاننے کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جایا کرو۔ جب قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کو دیکھو گے تو پھر کہو گے الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ یہ حکیمانہ زندگی ہے، یہ عاقلانہ زندگی ہے۔ تو فرمایا پہلے کیا کہا کرو، اپنے ظروف کو پاک کرو، تزکیہ، تحلیہ۔ کتنی قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من زکاها۔ ساری قسمیں کھانے کے بعد خدا کہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے ظرف کو پاک کیا۔ پہلے ظرف پاک کرو، پھر نماز پڑھو، نماز کی لذت دیکھو، پھر رب کی دربار میں خیرات کرو، خیرات کی لذت دیکھو، پھر آنسو آنکھ سے گرے گا، ملائکۃ اللہ تیرے آنسوؤں کو اٹھانے کے لیے آ جائیں گے۔ تو فرمایا پہلے ظروف کو پاک کرو، تزکیہ، اس کے بعد ہے تعلیم۔ اب اس کے ظرف میں علم ڈالنا شروع کر دو، تھوڑی نہج البلاغہ، تھوڑی قرآن کی تفسیر، تھوڑا معصوم کا کلام، اب اس کے اندر علم آتا جائے گا۔ لیکن فرمایا تزکیہ بھی ہو، علم بھی ہو۔ سب سے ضروری ترین چیز جو معاشرے میں پائی نہیں جاتی اور آپ کو نظر آتی ہے اس کا نام ہے حکمت۔ حکمت نہیں تو عبادت اور تزکیے کا بھی فائدہ۔ خوارج سے بڑا کوئی زاہد نہیں، خوارج سے بڑا کوئی نمازی نہیں، لیکن صاحبان حکمت نہیں ہے، امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پوری جنگ صفین حکمت نہ ہونے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کہ مالک اشتر نے کہا امیر المومنین کو پیغام بھیجو، مولا میں چند قدموں کے فاصلے پہ خیمے سے کھڑا ہوں، آرڈر دیں سر قلم کر کے امیر المومنین آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں۔ کہ مالک یہاں تو آگے بڑھے گا، وہاں تلواریں علی کی گردن پہ چل جائیں گی۔ کیوں؟ حکمت نہیں، نیزوں پہ قرآن اٹھا دیا گیا، سب نے کہا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ امیر المومنین کہتے رہے یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن ہے، اگر ناطق قرآن کو دیکھنا ہے تو وہ علی امیر المومنین ہے۔ قرآن کے اندر شبہات ہیں، قرآن کے اندر محکمات ہیں، شبہات ہیں۔ اسی قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ شیعوں کے قتل کا فتویٰ کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن سے۔ مسلمان کو مسلمان سے لڑنے کا فتویٰ کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن سے۔ مزارات پہ جانا بدعت ہے، شرک، یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن سے۔ یا علی مدد کہنا شرک، یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن سے ہیں۔ آپ بھی قرآن سے بات کرتے ہو، وہ بھی قرآن سے بات کرتا ہے۔ ہر جگہ سے توڑ مروڑ کے اگر کوئی بندہ اپنی تفسیر لے کر آئے تبھی فرمائے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، ان دونوں کو جوڑ کے رکھو گے تو ہدایت ملے گی، لیکن اگر کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو فرمایا تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ فرش ادا امت کو آل رسول سے جوڑتی ہے اور آل رسول ہمیں قرآن سے جوڑتے ہیں، اور یہ دونوں ہمیں پروردگار عالم سے جوڑ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ۔ تو ایک حکمت، حکمت کا مطلب کیا؟ آپ چاہتے ہو آپ کا بیٹا نمازی بنے، کیسے بنے گا؟ آپ اسے حکمت بتاؤ۔
حکمت سمجھ گیا یہ کبھی بھی نماز کو چھوڑے گا نہیں. پہلا سوال کہ نماز پڑھوں کیوں؟ یہ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ اللہ تو غنی ہے مطلق، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمیں خیرات کروں، لوگوں کی مدد کروں، جھوٹ نہ بولوں، اچھا انسان ہو کے رہوں، اور آپ کہو کہ نماز نہیں پڑھی تو جہنم میں چلے جاؤ گے. کیوں؟ معاذ فرماتے من نخلص اللہ، جو خلوص دل کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے وجب علیہ الجنہ، خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے. پھر کہا من استخف بصلاتی، جو اپنے نماز نہ پڑھے، نہیں، جو نماز کو خفیف سمجھے، لن ینال شفاعتنا، اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی. سختی کیوں ہے؟ مسئلے کو سمجھو. کبھی کہا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. آپ ایک گلی میں بیٹھ کے کسی مومن کی برائی کرتے ہو اور ایک بندہ بند کمرے میں جا کے بدکاری کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں برائی کرنا اس بدکاری سے بدتر ہے. کیوں؟ کہ جس نے غیبت کی اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچا. یہ کیوں نہیں کہا زندہ کا نوچا؟ یہ کیوں کہا مردہ کا نوچا؟ کلام الامام امام الکلام ہے. یہ ہر کلام کا بھی امام ہوتا ہے، اور اگر معصوم کی زبان سے کوئی لفظ نکل رہا ہے اس کی حکمت کو سمجھو گے تو سمجھ آئے گا. آغا قراتی کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، کہا کہ مردہ کا گوشت کھا رہا ہے. مردہ کیوں؟ کہ یہ تمہارا ہاتھ ہے، ہاتھ پہ کٹ لگ جائے تو زخم آ جاتا ہے. میں زندہ ہوں اور ہاتھ پہ کٹ لگا، زخم آیا، within 4-5 days زخم بھر جائے گا، ہاتھ پھر صحیح ہو جائے گا. لیکن یہاں اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کے ہاتھ پہ آپ نے زخم لگایا، کٹ لگایا، اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں کیڑے پڑتے جائیں گے اور گندا ہوتا جائے گا. کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. گوشت کھاؤ گے، اس چیز کو، غیبت ایک ایسا عمل ہے جس کو ریپیئر کرنا ناممکن ہے. آپ نے میری غیبت کی، میں نے آپ کی برائی کی اس مومن سے، کل آپ کو احساس ہوا میں نے برا کام کیا، آپ نے آ کے مجھ سے معافی مانگی، قبلہ ہم نے فلاں بندے سے آپ کی کیا کی تھی؟ غیبت کی. میں نے آپ سے معافی مانگی، ہم نے بھی فلاں آدمی سے آپ کی غیبت کی تھی، معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا. لیکن اس کا جو اثر ہے، جو آپ نے ایک کو بتایا، اس نے اگلے کو بتایا، اس نے فلاں کو بتایا، 40 سے 80، 80 سے 100، وہ اثر معاشرے سے کبھی ختم ہونے والا نہیں. فرمایا اگر تم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے زنا کی ہے، شراب پی ہے، خبردار اس عمل کو کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک بار گناہ کیا ہے تو جتنی بار جتنوں کو بتائے گا اتنی بار یہ گناہ ریپیٹ ہوتا جائے گا اور گناہ پروموشن کی طرف چلا جائے گا. جیسے کہتے ہیں قبح گناہ گر جائے گا. پہلے کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو دوست کو بھی نہیں بتاتا تھا. آج کتنا عام ہو گیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کانسیپٹس، حرام کاریوں کے کانسیپٹس بڑی آسانی سے لوگ بتاتے ہیں. اسے کہتے ہیں قبح گناہ. میں پہلے مثال دیا کرتا تھا، آج سے 60 سال پہلے اگر کوئی جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کیا کہتے؟ فقیر ہے، پیسے نہیں ہیں بیچارے کے پاس. ہمارے انٹیریئر سندھ میں گاؤں تھا، ایک بندہ تھا، اس کو ڈانس کا بڑا شوق تھا. اسکول میں ایک لڑکا تھا، وہ جب ناچتا تھا تو 15-20 بچے جمع ہو جاتے تھے، اس کو مزہ آتا تھا. کبھی عید کا موسم آ گیا تو چوک پہ کھڑا ہو گیا، بازار میں کھڑا ہو گیا، کبھی اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا، تو ڈانس وانس کا بڑا شوق. اب گاؤں میں کبھی یہ پینٹے وینٹوں کا سلسلہ تو تھا نہیں، لیکن یہ فیشن کو فالو کرتا تھا. اس نے کیا کیا، ایک جینس کی پینٹ لی اور اپنے ہاتھوں سے کینچی سے اس کو اوپر سے پھاڑا، نیچے سے پھاڑا، جیسے فیشن ہوتا ہے پینٹ کو پھاڑ واڑ کے. اور بیچارے نے گھر میں ساری محنت کی، اس نے 2-3 گھنٹے لگائے صرف پینٹ کو پھاڑنے میں، اور اس کے بعد اس نے پینٹ رکھ دی. صبح جب بیچارہ اٹھا تو ساری پینٹ کسی نے سی دی تھی. تو گھر میں شور مچایا، جناب کس نے سی ہے؟ تو اس کی بوڑھی ماں نے کہا میں نے سی. میں نے کہا بیٹا شاید پینٹ پھٹ گئی ہے، تو صبح تمہیں جانا ہوگا تو میں اسے کیا کر دوں؟ سی دوں. 50 سال پہلے پھٹی ہوئی پینٹ کا کانسیپٹ نہیں، اور اگر کوئی پہنے تو کیا مانا جاتا تھا؟ برا مانا جاتا تھا. آج پھٹی ہوئی پینٹ آپ کے بچے لیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، مالوں میں گھومتے بھی ہیں، اور کوئی اس کو برا نہیں. اسے کہتے ہیں کسی چیز کا کبھی ہونا پہلے کبھی تھا، آج وہ کبھی ہونا ختم ہو گیا. یہ امام حسین کہنا چاہتے ہیں. یزید نے قبح گناہ کو ختم کر دیا کہ آج آپ کو پتا چلے فلاں حاکم شراب پی رہا ہے تو معاشرہ اس کو شاید برا نہ مانے.
لیکن اگر معاشرے میں تھوڑی سختی ہو تو وہ شراب کبھی شہد بن جاتی ہے، کبھی پیر صاحب کا پانی بن جاتا ہے۔ لیکن یہی شراب اگر یو کے میں پی جاتی تو کہتے بھائی پیے کیا ہے، پاکستانی معاشرہ، اسلامی معاشرہ لاکھ جھوٹ بولے گا پیر صاحب کا پانی تھا، اور یہاں سندھ میں پکڑا جائے تو کہیں گے بھائی شہد تھی، شراب تھوڑی تھی، شہد کا پانی تھا۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک معاشرے میں وہ چیز کیا ہے، کبھی ہے، ابھی تک اسے برا مانا جائے۔ یہ معالم الاسلام ہے کہ جو چیز بری ہے اسے برا کہو، اور یہ برائی کب تک رہے گی؟ جب تک آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، جب اچھائی کو بلند کرو گے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا آپ نے ہمیشہ اچھائیوں کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ برائیوں کو کیا کیا؟ اچھائی بلند تب ہوگی جب کوئی اچھائی بتانے والا ہوگا، جب کوئی برائی سے روکنے والا ہوگا، جب جتنے بھی تشہیر کے آلات اور اسباب اور ٹولز ہوں گے وہ ٹی وی کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں، فیس بک اور انسٹا ٹک ٹاک کی صورت میں، جب یہ سارے کے سارے برائی بیان کرتے رہیں گے تو معاشرے میں برائی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ تو ان سب برائیاں بیان کرنے والے آلات کے مقابلے میں حسین نے تجھے ممبر حسینی عطا کیا کہ یہ ممبر ہے جو ان سب کا کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا۔ جب تک نسلوں کو حکمت نہیں بتاؤ گے تب تک نسل، میں جلدی اشارہ کر رہا ہوں، کل تھوڑا لمبا پڑھوں گا تاکہ واقعاً آپ سمجھیں کہ حکمت ہائے نماز، حکمت ہائے عبادت کیا ہے۔ آسان سی مثال، عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ خدا کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن نہ کرنے پہ وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ ایک تو اس کا حکم ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس حکم کی اتنی ضرورت کیوں؟ اس کی مثال اس طرح دے رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی ہو گئی بیمار، خدا نخواستہ کسی کی بیٹی بیمار ہو گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کو کینسر ہے، علاج درکار ہے، کتنا خرچہ؟ 1 کروڑ کا خرچہ ہے۔ آپ غریب آدمی، دہاڑی دار، مہینے کی تنخواہ 50,000 60,000، 1 کروڑ بندہ کہاں سے لائے؟ بیچ ایک ہی اولاد ہے کا علاج کراؤ گے تو بچے گا نہیں تو مر جائے گا۔ آپ پریشان ادھر ادھر، پیسہ کہیں سے نہیں ہے۔ آپ کو پتا چلا کوئی خیر آدمی ہے، سخی بھی ہے، خیر بھی ہے، کریم بھی ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے۔ آپ نے کہا جناب بیٹا بیٹی کینسر میں مریض ہیں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، 1 کروڑ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ریٹرن کیسے کرو گے؟ کہا کوشش کروں گا آپ کو دے دوں، لیکن ابھی میں نہیں بتا سکتا کیسے دوں گا، ابھی میں صرف آپ کے در پہ آیا ہوں مدد مانگنے کے لیے۔ یہ بھی کریم بندہ تھا، اس نے آپ کو 1 کروڑ دے دیا۔ آپ گئے، بیٹی کا علاج کروایا، بیٹی کو شفا مل گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن جو اس نے دیا ہے وہ اسے واپس کرو، 1 کروڑ اس نے دیا، 1 کروڑ ریٹرن کرو، ساتھ میں کوئی کیک بھی لے جاؤ، 4 پھول بھی لے جاؤ، شکریہ بھی کہو کہ جناب مشکل وقت میں آپ میرے کام آئے، یہ آپ کا پیسہ، یہ ساتھ میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرنے آئے ہیں، پہلی پالیسی۔ اب اگر میں ریٹرن کر نہ سکوں، دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کروں اور یہ بولوں کہ جناب پیسے میں نہیں دے سکتا، لیکن آپ جو بولو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بولو تو آپ کی ڈرائیوری کر دوں، بولو کہ 2-4 گھنٹے میرے پاس بچتے ہیں گھر میں، آپ کے ڈیوٹی کر دوں، اور بولے بھائی 1 کروڑ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ میرے یہ کام کر دو، اتنے مہینوں کے لیے، اتنے سالوں کے لیے، ہر بندہ کیا کرے گا؟ ایکسپٹ کرے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ اب امام معصوم فرماتے ہیں یہ سوچو کہ رب نے تجھے کیا کیا دیا۔ کبھی رات کو بیٹھ کے سوچا کرو، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، فرمائے پوری دنیا بھی مل جائے، مل کے رب کا دیا ہوا 1 بال نہیں بنا سکتی۔ دانت خراب ہو نکلی لگاؤ تو خرچہ کتنا ہے، فری میں تجھے 32 دانت دے دیے۔ کڈنی خراب ہو تو جاؤ پتا چلے کہ اللہ نے جو کڈنی دی اس کی نعمت کیا ہے۔ ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر کو اتنا مشکل ہے، یہ ساری نعمتیں خدا نے فری میں دی، اللہ نے تم سے پیسے نہیں لیے۔ زمین میں 1 دانہ نکالتے ہو 100 دانے بنا کے باہر نکالتا ہے، آسمانوں سے میٹھا پانی تیرے لیے زمین پہ اتارتا ہے، غذائیں تجھے دی، لذتیں تجھے دی، پھل تجھے دیے، پھیکا دانہ زمین میں ڈالتے ہو، کسی کو میٹھا بنا کے نکالتا ہے، کسی کو کھٹا بنا کے نکالتا ہے، کسی کو نمکین بنا کے نکالتا ہے، تیرے ذائقوں کے مطابق اتنا کچھ عطا کیا، تجھے اولاد دی، تجھے لذتیں عطا کی، تو سانس لے رہا ہے۔ کووڈ کے دنوں میں سانس لینا مشکل تھا، آکسیجن کا 1 سلنڈر لو کتنے پیسے دینے پڑتے تھے، فری میں اس کی آکسیجن، فری میں اس کا پانی، فری میں اس کا دانہ، سب کچھ کھا رہا ہے۔ اب کہا کہ 2 راستے ہیں، یا جو کچھ اس نے دیا اسے واپس کر۔ تو مولا کو کہا مولا واپس تو میں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جن ہاتھوں سے واپس کروں گا وہ ہاتھ بھی اس کی دین ہے۔
میرا تو میرے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اب فرمایا دوسرا راستہ ہے، اب کیونکہ اسے جو اس نے دیا واپس نہیں کر سکتا، اب جو وہ کہے گا وہ تجھے کرنا پڑے گا۔ اب اللہ سے پوچھا خدایا تیرا شکریہ، نماز ہے تھینکس ٹو گاڈ۔ ایک بندہ پانی کا گلاس بھی پلاتا ہے تو بولتے ہو آپ کا شکریہ۔ فرمایا اب میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو خدا نے کہا بندہ خدا اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو زیادہ نہیں، صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ میرا شکریہ ہے۔ دوپہر کو 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ میرا شکریہ ہے۔ رات کو مغرب کی اور 3-4 رکعت 17 منٹ، زیادہ نہیں 17 منٹ میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ اور اتنا کریم ہے، کہتا ہے جب تو میرا شکریہ ادا کرتا ہے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیت، اگر میرا شکریہ کرو گے تو بڑھا بڑھا کر تجھے دوں گا، لیکن کہا وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو حکمت نماز ہے اللہ کا تھینک یو۔ ٹیچر بھی پڑھاتا ہے، بچہ بولتا ہے تھینک یو۔ ایک ٹافی بھی کوئی دیتا ہے کہتا ہے تھینک یو۔ پانی کا گلاس بھی کوئی دیتا ہے بولتا ہے شکریہ۔ کتنا ناشکرا بندہ ہے، خدا نعمتیں دیتا رہے صرف خدا کو تھینک یو نہ بول سکے۔ تبھی خدا نے ولایت علی کو کس کے ساتھ جوڑا؟ نماز کے ساتھ جوڑا۔ مولا کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا؟ حالت نماز میں ہوا۔ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت نماز اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اور حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے مومن نماز قائم کر اور زکات دے اور رکوع کرنے والوں کے پیچھے لگ جا۔ رکوع کس نے کیا؟ امیر المومنین نے کیا۔ یہ راہ ولایت ہے۔ قربانیاں دی آل رسول نے میرے عزیز، صرف اس لیے کہ معاشرہ عقل مند بنے، حرکات اور سکنات عقل مند بنے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ فرمایا یہ حسین چراغ ہے، اندھیروں میں پڑے ہوئے معاشرہ، جگہ جگہ ظلمتیں، گناہ، فسق و فجور، اس گناہوں میں حسین نے مجلس کے نام سے ایک چراغ جلایا ہے۔ یہ روشنی تجھے اپنی طرف بلاتی ہے۔ وسفینۃ النجات، فرمایا صرف چراغ نہیں، گاڑی کام کی تب ہے جب رات کو چلے سامنے سے ہیڈ لائٹ بھی جلے۔ کوئی گاڑی ہو اس کی ہیڈ لائٹ خراب ہو تو آپ کو راستہ نظر نہیں آتا۔ کہ حسین وہ روشنی بھی ہے جو تجھے راہ دکھاتا ہے، اور حسین وہ گاڑی بھی ہے، وہ سواری بھی ہے، تجھے بٹھا کے جنت کے دروازے تک لے کر جاتا ہے۔ ہور بنا کربلا کی وجہ سے، جون بنا کربلا کی وجہ سے، وہب بنا کربلا کی وجہ سے۔ آئیے دلوں کو اسی کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا۔ فرمایا ابن شبیب اگر کسی پہ رونا چاہو تو میرے جد حسین پہ رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو، کیونکہ تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ۔ بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن
وعلى أولاده وعلى أصحابه میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی اللہ کسی بہن کو بھائی کا زخمی بدن نہ دکھایا نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے 40 سال خون روتے رہے بازار میں جاتے کسائی اپنی دکانوں کے گوشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے کسی جوان کے گھر میں جاتے شادی دیکھتے علی اکبر پہ زار و قطار گریا کرتے کسی نے کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے لیکن اے پوچھنے والے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اللہ کے نبی تھے یوسف ابھی زندہ تھا اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاكَ کہ آنکھیں سفید ہو گئے لیکن میری نظروں کے سامنے میرے 18 یوسف مارے گئے اکبر جیسے بھائی کا سر کاٹا گیا علی اصغر کے گلے میں برچھی مارے گئے لیکن تو صحیح کہہ رہا ہے شہادت میرا ورثہ ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہونا میرا ورثہ تھا لیکن تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا میرا ورثہ تھا کیا شرابی کے دربار میں جانا یہ سجاد کا ورثہ تھا اس قدر گریا کرتے تھے جب بازار میں جاتے کسائی اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے ایک دن کسائی کپڑا ڈالنا بھول گئے مولا زین العابدین کا بازار سے گزرنا ہوا جیسے گوشت میں نگاہ پڑی زمین پہ بیٹھ گئے ہائے میرا غریب الوطن بابا ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا کسائی نے کہا مولا معذرت چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا آپ گزرنے والے فرمایا کسائی میرے کچھ سوالوں کا جواب ہے جی میرے مولا یہ بتا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا یا نہیں کہتا مولا میں مسلمان ہوں میں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہوں کربلا کا رخ کیا کہنے لگے ہائے میرا 6 مہینے کالی اصغر خشک زباں ہونٹوں پہ پھیرتا رہا
ظالم نے گلے پہ تیر مارا، تو حیوان بھی پانی پیتے ہیں لیکن میرے بھائی کو پانی نہیں پلایا گیا۔ قصائی میرے دوسرے سوال کا جواب دے میرے مولا کہ قصائی تو نے حیوان کو، یہ شیعوں کے لیے نصیحت امام کی، عید قربان آئے ان چیزوں کا خیال رکھو۔ فرمایا قصائی تو نے اس حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے تو نہیں کاٹا تھا؟ کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں نے دکان کے پیچھے جا کے ذبح کیا تھا، اتنا کہنا تھا، رو کے کہنے لگے ہائے میری پھپھی زینب، وہ 70 قدموں سے دیکھ رہے تھے، وہ شمر جال سنالا صدر، ظالم خنجر جلاتا رہا، میری بھوپھی اماں دیکھ دی رہے۔ آخری سوال اور زحمت کو تمام کرو کہ قصائی یہ بتا، جس خنجر سے تو نے گلا کاٹا تھا، کیا تو نے خنجر کو تیز کیا تھا یا نہیں، تاکہ کاٹنے میں تکلیف نہ ہو؟ کہنے لگا مولا میں نے خنجر کو تیز کیا تھا۔ راوی کہتا زمین پہ بیٹھے خاک کو اپنے سر پہ ڈالا، رو کے کہا ہے خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے گلے کو پشت گردن سے کاٹا گیا۔ بہن فریادیں کرتی رہی لگان میرا 3 دن کا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔